بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی عظمتوں سے آپ سب ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ موسم بہار پوری طرح سے ہم سب پر سایہ فگن ہے، اپنی اپنی تقدیر اور قسمت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ سے انعامات پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے بندے کو اس کی حیثیت سے زیادہ اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور نہ اس کی قسمت سے زیادہ کچھ ملنے والا ہے، لیکن رمضان المحترم میں تقدیریں اپنی طرف، قسمتیں ایک طرف، روزے اور شرائط رمضان کے ساتھ اگر اس کا اہتمام مردوں نے یا عورتوں نے یا کسی نے بھی مومن کیا ہے تو ساری تقدیروں کے انعامات کے حوالے ایک طرف رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے رمضان کے احترام میں کمی نہ کی اور میری رضا کے لیے رمضان کا احترام روزے کی شکل میں کیا تو اس کا بدلہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، میں خود بدلہ دینے والا اس کا ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ پاک نے بڑے عظیم اشارے اور لطیف پیمانے میں اور پیرائے میں فرمایا ہے۔ یعنی آپ کو خدائی مل جائے، یعنی نعمتیں ملے، چیزیں ملے، تو یہ سب کوانٹٹی ہے انعامات کی، لیکن خود خدا مل جائے تو یہ تو انعام دینے والا ہی مل گیا۔ اور روزہ شرائط کے ساتھ پابندی اور لوازمات کی پوری کیفیتوں کے احساس کے ساتھ اگر آپ نے رکھا ہے تو اللہ پاک انعام دینے والا، انعام نہیں خود دینے والا آپ کا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے اور جو چک ہو رہی ہوں مولا معاف فرمائے۔ اب سنیے قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ کہ رمضان سے قرآن کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی تھی، اور ہم سب آپ سب بھی کر رہی ہیں۔ تراویح غالباً یہاں مکمل ہو گئی ہے، لیکن تراویح مکمل نہیں ہوئی، ایک قرآن مکمل ہوا ہے۔ تراویح تو آپ گھر میں بھی پڑھ رہی ہوں گی۔ کوتاہی مت کیجیے، ماں پاؤں ہاتھ درد کا شکوہ اگر کرنا بھی ہے تو اللہ سے کیجیے۔ تکلیف لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی تو انشاءاللہ بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ضرور اہتمام کیجیے، پھر رمضان کے بعد یہ تراویح آپ سال بھر تک تلاشتی رہیں گی، نہیں ملے گی، پھر رمضان ہی میں آپ کو ملے گی۔ تو نمازیں تو آپ پڑھتی ہیں، عبادتیں تو آپ کریں گی رمضان کے بعد بھی، لیکن تراویح آپ کو صرف رمضان میں ملے گی۔ اللہ سبحانہ آج کے درس میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو میری اتاری ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، والہدی اور ہدایت کی چیزوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے، اس کو ثابت کر دیا ہے۔ یعنی یہودی اور نصرانی لوگ
کو خصوصاً خطاب ہے اس میں کہ اے صاحبان توریت، اے توریت کے حاملوں اور اے انجیل کے پڑھنے والوں، اے موسیٰ کے ماننے کا دم بھرنے والوں یہودیوں، اور اے عیسیٰ کے ماننے کا دم بھرنے والے عیسائیوں، میں نے تو توریت اور انجیل میں بھی ہدایتیں رکھ دی ہیں اور واضح نشانیاں خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا دی ہیں، پھر کیوں چھپا رہے ہو؟ سنو اس چھپانے کا انجام کیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ اس پر لعنت کرنے والے یعنی ساری مخلوق لعنت کرے گی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لعنت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک ذہن ملا کہ ریئلٹی جو اسلام کی ہے، قرآن پاک کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کی جو ریئلٹی ہے وہ من وعن ماننا اور لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا، یہی خدا کا مقصد ہے۔ تو محمد عربی کے تعلق سے توریت اور انجیل میں بھی اوصاف اور کمالات بیان کیے گئے۔ لوگ محمد عربی کو کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی شاعر یہ کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ نہ تو توریت میں اس کا تذکرہ ہے نہ انجیل میں ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے حبیب کی شان دوسری کتابوں میں بھی، دیگر کتابوں میں بھی ذکر کر دیا، اور وہ کتابیں جس کا تم دم بھر رہے ہو یہودیوں، آج ان کتابوں کا سہارا لے کر کے تو کم سے کم تم محمد عربی کو قبول کرو، نہیں تو سنو اولئک یلعنہم اللہ، تم ہی ایسی قوم ہو کہ اللہ تم پر لعنت فرماتا ہے اور رحمت سے دور کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ آگے فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ کتنا بڑا عدل والا ہے مولا، کرم اور فضل والا ہے۔ اللہ پاک فرماتا لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لیا، یعنی انوالنٹری میں گستاخی کر بیٹھے تھے، بے توجہی میں کچھ پک بیٹھے تھے نبی کی شان کے حوالے سے، تو الا الذین تابوا، اللہ نے موقع دیا، جو لوگ توبہ کر لیے، واصلحوا اور اصلاح اعمال کر لیے ہیں، اپنے عمل کو درست کر لیے ہیں، وبینوا اور پھر نبی کا صحیح ایکسپلین کر رہے ہیں، پھر نبی کی شان کو صحیح پیش کر رہے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ہم ان پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ان کی تمام تر کوتاہیوں کو دور کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ آگے کی آیت میں فرماتا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، لیکن بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہے، کفر پر اڑے رہے کا مطلب جو لوگ نشانی مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو چھپانے کے دلدادہ رہے، اسی میں اڑے رہے، پڑے رہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی حالت میں وہ مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے کوئی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ نظر رحمت اللہ فرمائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اے لوگو سنو، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، نہیں ہے کوئی مگر وہی ہے جو رحم فرمانے والا ہے اور نہایت مہربان۔ اللہ آگے فرماتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور صبح و شام کے آنے جانے میں، کشتیوں میں اور بارش میں اور ہر طرح کے طوفانی ہواؤں میں، بادلوں میں، یہ سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے اس کا شریک بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ اللہ کی طرح سے ہی ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے اور ایمان والیوں کی شان یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے اللہ پر سے محبت کا ذرا بھی وہ ایمس جو ہے ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور کرتے ہیں۔ کاش کہ ظالم عذاب کو دیکھتے اور یہ یقین رکھتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوت اللہ کے لیے ہے اور عذاب دینے کا مالک وہی ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، یاد کرو جب اتباع کیے جانے والے یعنی سارے بت جو ہے اتباع کرنے والے سے برات کا اعلان کریں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، اور جن کی وہ اتباع کرتے تھے وہ اور ان کے درمیان ایک دم فاصلہ کر دیا جائے گا اور کوئی سبب اور وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ،
اور جو لوگ اتباع کر رہے ہیں وہ میدان محشر میں یا حساب و کتاب کے وقت کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر دیتے جیسے کہ یہ آج ہمیں چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، یعنی بت وغیرہ۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے اعمال کو حسرت کے طور پر پیش فرما رہا ہے اور جہنم سے اسے ہرگز نہیں نکالے گا۔ آیت نمبر 167، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال کھانا یہ پہلا رونق، پاکیزہ کھانا کیا ہے؟ پاکیزہ کھانا یہ ادب و احترام ہے، اس کی کیفیتیں اس کے لوازمات کے ساتھ ہے۔ آج ہماری بہنیں ہماری مائیں کھڑے ہو کر کے پانی پینے لگتی ہیں، نہ سر پر دوپٹہ رہتا ہے کھانا کھانے لگتی ہیں، نہ دعائیں پڑھتی ہیں، باتیں الٹی پلٹی کرتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے کھانا پاکیزہ ہرگز نہیں بن سکتا، حلال تو بن سکتا ہے لیکن پاکیزہ نہیں بن سکتا۔ کھانا کو اگر پاکیزہ بنانا چاہتی ہو تو پینے سے پہلے دعائیں پینا جو ہے بسم اللہ شرابن طہورا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کم سے کم، اور جب پی لے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے پاکیزگی۔ سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہے کھاتے وقت، کھڑے ہو کر کے ہرگز نہ پیو۔ حدیث میں آیا ہے انگلی ڈال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پانی کو نکلوا دیا اگر وہ کھڑے ہو کر پیے۔ اتنی وعید ہے، شدید وعید ہے، کھڑے ہو کر کے پینے لگتے، جیسے تیسے کھانے لگتے۔ سنت طریقہ نہیں اپناؤ گی تو فیضان سنت کہاں سے ہوگا، کرم کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرما دیا لوگو حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بناؤ اپنے رزق کو، کھانا ہے تو پاکیزگی کے ساتھ کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کھڑے ہو کر کے پینا گویا شیطانی کام ہوا، یہی مطلب ہوا۔ 3 پانی چھوڑ کر کے، آب زمزم، وضو کا پانی، اور ایک پانی کا حکم شاید حوض کوثر میں کھڑے ہو کر کے آپ پئیں گے۔ 2 پانی جو آب زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا ہے، اور وضو کا پانی۔ آج کل تو خیر وضو کا پانی وہ بھی اس لیے مسئلہ بتا دوں پہلے، آج کل کہاں مسئلہ ہے، آج تو وہ 20 کیا نام ہے وہ، اس سے گرتے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہیں، تو اس میں کہاں ہے، پھر بھی اس کو بھی چلو میں آخری قطرہ لے کر کے کھڑے ہو کر کے پی لینا چاہیے۔ اگر مطلب وضو کا پانی جو بچا ہوا ہو اس کو بھی کھڑے ہو کر پینے کا بڑا بابرکت ہے۔ اصل کھڑے ہونے کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بندہ پیتا ہے کھڑے ہو کر یا پیتی ہے تو جسم کے ہر حصے میں وہ پانی جاتا ہے، جبکہ پانی جانے کا ایک خاص حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ تو اگر کسی اور مطلب ہانیکارک حصے میں چلا گیا، اسی لیے بیٹھ کر کے جب اب بندہ یا بندی پیتی ہے تو پانی جب جانے کا جو راستہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اسی راستے سے پانی کو اسی حصے میں ڈالتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینے سے ہر حصے میں چلا جائے گا، تو جہاں حصے میں نہیں بھی جانا چاہیے اس میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کھڑے ہو کر کی یعنی آپ کا جسمانی ہی اس میں تکلیف ہے، لیکن وضو کا پانی چونکہ بابرکت ہے اور آب زمزم بابرکت ہے تو وہ ہر حصے میں چلا جائے، یہی مطلب برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ ہے اصل مقصد۔ تو کھڑے ہو کر کے طبی ڈاکٹری طور پر بھی نہیں پینا چاہیے اور بیٹھ کر کے پینا چاہیے، یہ سنت ہے پاکیزگی، اور کھڑے ہو کر کے پینا یہ شیطانی کام ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ماں، لیکن اس کو اگر آپ کر لو گی تو انشاءاللہ بڑی بڑی عبادتیں آپ کی قبول ہوں گی۔ جانتی ہیں آپ اگر کبھی مطلب آج تو گیس سلنڈر وغیرہ جلاتی ہیں، جب ایک زمانہ کو یاد کیجئے یا دادی پردادی سے پوچھیے آپ، وہ لکڑیاں جب جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیاں جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں۔ کیوں؟ بڑی لکڑیاں اس کا سپورٹ کرتے ہیں، یعنی بڑی لکڑیوں کا چھوٹی لکڑیاں سپورٹ کرتی ہیں۔ ایسے ہی بڑے بڑے اعمال کو مقبول کرنا ہو تو چھوٹے چھوٹے عمل کرو، آپ چھوٹے چھوٹے عمل کرو، یہ زینت ہے، یہ زیبائش ہے، اس کی خوبصورت یہ اعمال کا نام ہے۔ یہ سب چیزیں یہ سب کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بڑے عمل میں جو چوک ہوگا اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اس کا دھیان رکھیں، کھانے پینے میں بڑا تھوڑا احتیاط کریں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھائیں، اور کھاتے وقت جو ہے دنیاوی باتیں نہیں، دینی باتیں کر سکتی ہیں، مسئلے مسائل شرعی باتیں کر سکتی ہیں، دنیاوی باتیں نہیں کریں۔ اور خاموش مطلب 2 ہی صورت ہے، یا تو آپ دینی باتیں کریں یا خاموش رہیں، دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں، سمپل خاموش بھی نہ رہیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، دینی باتیں کرنے کا حکم ہے۔
اچھا کچھ لوگ جو ہے یعنی سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں یہاں پہ، سلام وغیرہ کا مسئلہ، یہ بڑا مطلب عجیب سا سماجی مسئلہ ہو گیا۔ جب دینی باتیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، تو سلام کا جواب یا سلام کرنا تو دینی باتیں ہیں، تو سلام کا جواب بھی آپ دے سکتی ہیں اور سلام بھی کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ دینی بات ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے، ادب و احترام یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان سے روایت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے بات، بہرحال حدیث ہے کہ سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ جواب کیوں نہیں دیا، تو فرمایا میں بے وضو تھا۔ تو کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو اصل بے وضو جواب کیسے دوں میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، السلام جو ہے یہ اللہ کا نام ہے اور میں اللہ کا نام بے وضو نہیں لے سکتا۔ تو وہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار تھا، یہ مسئلہ اور شریعت مطلب نہیں بنی۔ آج بے وضو الحمدللہ آپ درود سلام سب کچھ پڑھ سکتی ہیں، شریعت ہے یہ، لیکن اگر باوضو پڑھیں گے تو اللہ ماشاءاللہ تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہو گیا۔ تو ایسے ہی سلام کا جواب بھی دے سکتی ہیں، اور اگر نہیں دے رہی ہیں تو سمجھیے کہ آپ کے فرائض اور واجبات اگر مکمل ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، تو سلام بھی کر سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دینی باتیں۔ خاموش نہیں رہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چپ کے یا پھر دنیاوی باتیں نہیں کرنا، یہ ہے سب۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک شیطان تمہیں برائی کا اور فحش باتوں کا حکم دے گا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا بھی حکم دے گا کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتی ہو یا نہیں جانتے ہو۔ لیکن سنو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب لوگوں سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، یا یوں کہو یہودیوں سے جب کہا جاتا کہ اللہ کی ان تمام چیزوں کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا، تو وہ کہہ پڑتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اتباع اس کی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیے ہیں، جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے آباء و اجداد اگر کسی چیز کو نہیں سمجھے اور نہ ہدایت پر تھے تو کیا ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے؟ یہاں پر یہ آیت کریمہ لے کر کے اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ جو ہے اپنے مطلب والدین کے حوالے سے بڑا جارحانہ تیور اپنائے ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک لفظ بول دوں، اگر صحیح العقیدہ، دھیان دیجیے گا، صحیح العقیدہ والدین ہے تو ان کی اتباع فرض ہے، اگرچہ اعمال میں گڑبڑی ہے، عقیدے صحیح ہے، توحید قبول کرتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، باس بعد الموت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو، یہ صحیح العقیدہ، ریئلٹی کو تسلیم کرتے ہیں، عمل میں گڑبڑی ہے، مطلب کھل کر بول دوں شرابی ہے، کبابی ہے، لیکن اللہ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتا، نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، تو ایسے باپ دادا کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ ایسے باپ دادا کس چیز میں؟ عقائد کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں نہیں، یعنی شراب پینے کہہ رہا ہے تو شراب نہیں پئیں گے، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو باپ دادا مطلق طور پر یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ باپ دادا جو مشرک ہوں، وہ باپ دادا جو موحد نہ ہوں، جو گستاخ ہوں، جو اللہ رسول کو قبول نہ کیے ہوں، ایسے باپ داداؤں کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو تسلیم کریں گے۔ تو اللہ پاک نے کہا کیا تمہارے باپ دادا اگر بے عقل مر گئے یا ہدایت پر نہیں تھے تو کیا تم ایسے باپ داداؤں کو مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم مانیں گے، جاؤ باپ دادا کو مانیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو ایک درس دیا گیا کہ باپ دادا اگر سننے صحیح العقیدہ ہیں، صحیح الاعمال ہیں، تو ان کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ حسن سلوک کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کی بات ماننا، ان کو قبول کرنا، ان کا دل نہیں دکھانا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ فرما دیا۔ تو مطلق طور پر جو آج ایک طبقہ کہتے ہیں باپ دادا ہمارے غلط تھے تو کیا ہمیں بھی غلط ہو جانا؟ ارے بابا آج تیرے کو شعور ہو گیا غلط تھے، کیا غلط تھے؟ مطلب یہ کہ انہوں فاتحہ نظر نیاز کرتے تھے اس لیے غلط تھے، بیوقوف کہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ توحید کی ریئلٹی کیا ہے سمجھو، رسالت کی ریئلٹی کیا ہے سمجھو۔ اگر وہ ایک اللہ کو اس کی شان کے ساتھ مانتے، رسول کو اس کی عظمتوں کے ساتھ مانتے، ولیوں کی بارگاہوں میں احترام کے نذرانے پیش کرتے، تو یہی تو توحید اور رسالت کی ریئلٹی ہے۔ ایسے والدین کو قبول کرنا، دین کو قبول کرنا، شریعت کو قبول کرنا۔ آیت نمبر 171 میں اللہ سبحانہ فرماتا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسے کافروں کی مثال یہ ہے کہ كَمَثَلِ الَّذِي، ان لوگوں کی طرح ہے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو چیختے رہتے ہیں
ایسی باتیں جو باتیں سننے کو نہیں آتی الا دعاء و نداء، مطلب صرف آواز رہتی. جیسے اب بکری جو ہے آپ چلتی ہوں گی تو کبھی بکری چلاتی نا، لیکن سمجھ میں آتا کہ وہ کیا پانی مانگ رہی ہے، پانا مانگ رہا، کچھ بھی معلوم ہوتا، لیکن آواز تو ہے نا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے ایسا نظریہ رکھتے یا توحید اور سنت کے حوالے سے ایسا نظریہ رکھتے، اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرتے، ان کی مثال یہ ہے کہ وہ بس کتنا بھی اللہ اللہ چیخیں، کتنا بھی اللہ اللہ پکاریں، وہ آواز تو ہے لیکن وہ سمجھدار کی آواز نہیں ہے، وہ عقل والی آواز نہیں، وہ بکریوں اور جانوروں کی آواز. یعنی بکریوں اور جانوروں کی آواز سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور پکارتے ہیں ان کی آواز سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ہی وہ بے سمجھی کی آواز ہے. صم بکم عمی، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور عقل نہیں رکھتے. دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہا گیا جو اپنے والدین کے حوالے سے ایسا جارحانہ تیور رکھتے ہیں. اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے آپ کو، رسول پاک کا احترام کرنا ہے، ولیوں کی عزت کرنا ہے، ماں باپ کے تقدس کو اور اس کے بھرم کو رکھنا ہے. یہی ہے ریئلٹی اسلام کی. اور جو اس کے خلاف ہو تو وہ کتنا بھی اللہ اللہ کرے، اللہ پاک نے کہا وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے. آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اور ایمان والیو، کھاؤ ہمارے دیے ہوئے رزقوں میں سے، ہمارے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکریہ ادا کرو اللہ کا، خاص طور سے اگر تم اس کے عابد ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتی ہو اور کرتے ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. آج ہمارے سامنے دیکھتے ہیں جب لوگوں کو ڈکار آتا ہے تو بولتے ہیں شکر ہے، شکر ہے. ڈکار آتا ہے تو شکر بولتے، نعمت ملتی ہے اس پر شکر نہیں بولتے، ڈکار آتا ہے تو شکر بولتے. مجھے افسوس ہوتا ہے، جانتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے بتاؤں، اتنا کھانا ہرگز نہ کھاؤ. اب وہ ایسیڈیٹی اور گیس وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اتنا نہ کھاؤ کہ کھانے کی وجہ سے تمہیں ڈکار آئے. ہمیشہ بندے کو 1-2 لقمہ کا پیٹ رکھنا چاہیے خالی، ہمیشہ جسمانی طور پر بھی کمفرٹیبل رہیں گے اور روحانی طور پر بھی کمفرٹیبل رہیں گے. لیکن اتنا کھا لیتے ہیں لوگ کہ کھانا پھر ان کو کھانے لگتا ہے، کھانا ان کو کھانے لگتا ہے. یعنی اب جو ہے ڈکار یاد آتی اور ڈکار کے بعد شکر یاد آتی ہے، شکر میں بھی خالی شکر بولتے، الحمدللہ نہیں پڑھتے. شکر ہے بس اتنا. میں نے اپنی آنکھ مطلب کان سے سنا ہے اس لیے بول رہا ہوں. خبردار 1-2 لقمہ ہمیشہ کم کھاؤ، پیٹ کو خالی رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ بندیو، جسم کمفرٹیبل رہے گا، جسم صحیح رہے گا. جو لوگ پیٹ بھر کر کے ڈکار لیں گے میدان محشر میں بھی اس کو ویسے ہی اٹھایا جائے گا. ارے باپ رے باپ. تو لو اب میدان محشر میں حساب و کتاب کا ایک الگ ٹینشن اور وہاں بھی ڈکار لینے کا الگ ٹینشن رہتا. ہاں اللہ پاک فرماتا ہے واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی موحد ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. آیت نمبر 172 تک کا درس ہوا. آخری درس جو ہے، آخری آیت کریمہ ذرا امپورٹنٹ آیت ہے، دیکھیے گا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اس قسم کی 3-4 آیت، آیت نمبر 6 پارہ نمبر 6 میں بھی یہ آیت ہے اور پارہ نمبر 14 میں بھی آیت ہے. پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں اور آیت نمبر 3 میں یہ آیت کریمہ اسی قسم کی آیت کریمہ ہے. اور اسی طرح سورہ نحل میں بھی اس قسم کی آیت ہے. میں یہ تینوں جگہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ ایکسپلین کر دیں. انما حرم علیکم المیتۃ، آیت نمبر 115 میں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 میں، آیت نمبر 115 میں، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 6، سورہ نحل کے آیت نمبر 115، اور ابھی جو درس ہونے والا ہے آیت نمبر 173 میں وہ یہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، مرے سو کو نہیں کھانا، مچھلی چھوڑ کر کے کوئی بھی مری ہوئی چیز نہیں کھانا. مچھلی کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے. مچھلی مری ہوئی بھی ہے تو وہ حلال ہے کیونکہ وہ ذبح کر کے نہیں کھائی جاتی، وہ کاٹ کے کھائی جاتی ہے. مچھلی ہے، ہر کاٹ کے ہر ذبح کر کے کھائی جانے والی چیز اگر وہ مری ہوئی ہے پہلے سے تو نہیں کھا سکتے، وہ مردار ہے چاہے کتنا بھی اچھا گوشت ہو اس کا. انما حرم علیکم المیتۃ، تو مردار نہیں کھانا. اسی سے ایک ریلیٹڈ بات بول دوں کہ اگر آپ کو گوشت جہاں پر شک کی جگہ پر گوشت مل رہا ہو، شک کی جگہ پر، پتہ نہیں صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اور یا پتہ نہیں کہ کافر ذبح کرتے ہوں گے یا کون کی کیا کہہ کے ذبح کرتے ہوں گے. میں اس لیے بول دے رہا ہوں، پہلے پریکٹیکل بھی بتا دو. جب میں حج کو گیا تھا تو وہاں پر جو ہے ذبح کرنے کے حوالے سے بڑا کنفیوژن رہتا ہے.
چونکہ حج میں ایک ترتیب ہے کہ آپ کو مطلب حج کرنا ہے، مطلب یہ کہ رمی جمار کرنا ہے، اور رمی جمار کرنے کے بعد حلق کرانے سے پہلے وہ جو ہے قربانی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ تو وہاں جو ہے پیسہ دے دیتے ہیں، قربانی کرنے والوں کو پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو دھیان دینا ماں جو جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت لے جائے، دھیان دینا، ایک ریلیٹڈ بات ہے اس لیے بتا دے رہا ہوں۔ پیسہ وسا میں نے تو نہیں دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں آج دیں گے تو اتنے لوگ دیتے ہیں، کب ہماری قربانی ہوگی، کب ہم ذبح کریں گے، کب ہم حلق کرائیں گے۔ تو یہ ترتیب میں جب نہیں ہوگا، کنفیوژن ہوگا، تو ترتیب کے خلاف کرنے سے پھر دم واجب ہو جائے، تو لو الٹا ایک دم اور ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مطلب خرید کر کے، وہاں جانور بھی ملتا ہے، یہ سویدھا بھی ہے وہاں، تو اپنے سے ذبح کرنا۔ ایسے ہی یہ آیت کریمہ سے ریلیٹڈ بات تھی کہ اگر آپ کو جہاں سے گوشت وغیرہ خریدتے ہیں، اگر وہاں پر ذرا بھی شک ہو جائے کہ یہ جو ہے صحیح شخص ذبح کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے یہاں سے گوشت لینا بھی آپ کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ کھانے والی چیز ہے، جسم کا مطلب خون بننے والا ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بننے والا ہے۔ تو اگر آپ کنفیوژن میں کھائیں گے اور صحیح مطلب شک کی دنیا والے گوشت کو کھائیں گے، تو آپ مطلب صحیح سے گویا نہیں کھا رہی ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ دھیان میں رکھیے، جہاں سے بھی کوئی چیز خریدیے یقینی گوشت خریدیے، یقینی چیز خریدیے، نہ مطلب صحیح العقیدہ دیکھیے اور صحیح العمل دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے والدم، اور بہتا خون بھی حرام ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خون حرام ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو جب نازل فرماتا ہے تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ضرور رہتا، یعنی ایسا کوئی نہ کوئی کرے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے، یہ دو چیز ضرور رہتی۔ تو خون کیا آپ لوگ پیتے کیا؟ کبھی بھی مطلب آپ اپنے بکرے کو ذبح کریں تو خون کٹورے میں رکھ کے پیے، استغفر اللہ، اندر سے بول رہے ہوں گی چھی کیا بول رہے ہیں حضرت، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، نہیں پیتے تو پھر کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اور پریکٹیکلی طور پر بنگلور کی سرزمین پر ایک جگہ ہے، آزو بازو میں ہاسن ہے، ہاسن یہ دیوی گوڑا جہاں کا وزیر اعلیٰ تھا کچھ دن کا، تو ہاسن ایک جگہ ہے، ارے وہاں کے لوگ یہ خون کا شوربہ بنا کر کے پیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، معاذ اللہ رب۔ اور جب مسئلہ بتایا تو میرے کو مارنے اڑنے کے پیچھے پڑ گئے، تو میں نے یہ آیت کریمہ پیش کی تھی۔ بھیا میں اپنے منہ سے نہیں بول رہا ہوں، تو اتنے دن سے کہیں کہ نہیں بولے لوگ، ارے نہیں بولے تو ان کو بولو نا، میرے کو کیوں بول رہے ہو آپ؟ ارے میں قرآن کی ریئلٹی بول رہا ہوں۔ تو ہاں والدم، بہتا خون بھی حرام ہے، نہیں پی سکتے۔ اسی لیے تو قربانی کے وقت جو ہے میں خاص طور سے یہ آرڈر کرتا ہوں کہ جب پورا جسم ٹھنڈا پڑ جائے تب اس کو چھیلنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ٹھنڈا اس وقت پڑتا ہے جب جسم سے ایک ایک قطرہ نکل جاتا ہے خون کا، تو چونکہ وہ بہتا خون ہے تو جسم کے اندر وہ خون رہے گا، تو پھر وہ خون گوشت کے اندر چلا جائے گا، لہٰذا بہتا خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور گوشت کا سور کا گوشت بھی حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہے جو جس جانور کو ذبح کرتے وقت لات کا، عزا کا، کالی مائی کا اور شیو کا، داتا کا، یعنی اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا۔ جیسے ہندوان لوگ لیتے ہیں نا کالی مائی کی جے ہو، وہ کاٹ دیتے ہیں، اور عرب والے لیتے تھے لاتو بسم اللہ والعزا، اور اس کے بعد ذبح کرتے تھے۔ آپ کو کیا کرنا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہاں آپ کو کیا کرنا کا مطلب یہ دیکھیے گا، میں ایک بڑا لطیف اشارہ کر دیا ہوں، میں عورتیں بھی ذبح کر سکتی، کیا کر سکتی؟ شوہر کو ذبح کر سکتی، بکرے کو ذبح نہیں کر سکتی، عجیب بات ہے۔ ہاں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتی، عورت بھی کر سکتی ہے جانور ذبح، الحمدللہ۔ تو جو جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، سمجھ گئے ہوں گے؟ اب نہیں سمجھے تو میں اور تھوڑا سی کھل کر بول دوں، وہ جانور جو ذبح کرتے وقت جس میں اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، لات کا نام لیا جائے، عزا کا نام لیا جائے، منات کا نام لیا جائے، یہ تو عربی بول رہا ہوں میں، ہندوستان کے حساب سے کالی ماں کا نام لیا جائے، شیو کا نام لیا جائے، ہندو دیوی دیوتاؤں کا نام لیا جائے، گنیش کا نام لیا جائے، اس کا ذبح کرتے وقت نام لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہندوؤں کے یہاں کا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے۔ خبردار خبردار، مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر وہاں کا کھا سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بہرحال اچھا یہاں پر ایک اس آیت کریمہ سے مجھے 3 آیت کریمہ پیش کیا نا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 15 اور یہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173۔ ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے امت کا ایک طبقہ اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو الحمدللہ، خدا کرے آپ کے سامنے نہ رہے، اور اگر ہے تو آپ صحیح ریئلٹی سمجھیے۔
کہ کیا کہا اللہ پاک نے؟ مردار حرام ہے، مراس و حرام ہے، دھیان دیجیے گا، اور خون حرام ہے۔ خون کب نکلتا؟ وہی ذبح کرنے کے بعد ہی۔ اور سور کا گوشت حرام ہے۔ اب اس کے بعد کر، اور وہ گوشت یا جس گوشت پر یا وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، اور یہ لفظ لے کر کے اٹھا کر کے بولتے کیا کہ دیکھو بکرے پر اگر غوث کا نام لیے، مرغے پر اگر غوث کا نام لیے، یہ غوث کا مرغا ہے، یہ غوث کا بکرا ہے، یہ سفین کا بکرا ہے، اس کا بکرا ہے، انہیں نام لے لیے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ ارے بیوقوف کہیں گے، مرغے پہ نام خلی لے لیے تو حرام کیسے ہو جاتا؟ ایسا کیسے ہو جاتا؟ کسی پہ نام لے لیے تو وہ چلتا ہوا شخص اگر آپ سے لڑائی کر لے اور کہے کہ آپ کے مرغے پر غوث پاک کا نام، تو حرام ہو جاتا؟ کیا عجیب بات ہے۔ نام لینے سے صرف نہیں، ذبح کرتے وقت اگر نام لیے تو حرام ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنا۔ چپ کے نام لیے تو حرام نہیں ہوتا، ایسے ہی حرام نہیں ہوتا جیسے ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے نہیں تو اس بیٹی کی شادی کے وقت کیا بولتے؟ یہ بیٹی کے ولیمہ کا بکرا ہے، تو یہ ولیمہ کا بکرا بول رہے تھے، اللہ کا تو بکرا نہیں بولے، اللہ کا تو نام نہیں لیے بکرے پہ۔ کوئی پوچھتے ہیں نا یہ بکرا کہیں کو لائے؟ وہاں اس کا ولیمہ ہے نا بھا، ایسا بولتے کہ نہیں؟ تو یہاں پر صرف نام لینے سے نہیں، لیکن اگر اسی بیٹی کے ولیمے کے بکرے پر دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو، ایک شخص ہے جو ہندو کے یہاں سے بکرا کو خریدا، اور وہ بکرے پر ہندو نے گنیش کا نام رکھا تھا کہ یہ گنیش کے لیے میں ذبح کروں گا، لیکن مسلمان بھائی نے خرید لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لے کر کے ذبح کر دیا۔ بتاؤ گوشت حلال ہے؟ نہیں، بالکل کہو گی آپ کی گوشت حلال ہے، لیکن آپ کے یہاں ایک بکرا تھا، آپ کو ضرورت پڑی، ہندو گزر رہا تھا، ہندو کو آپ نے کہا بھائی صاحب خرید لیجئے نا، میرے کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ چلے گئے، جبکہ آپ نے اللہ کے نام پر وہ بکرا چھوڑا تھا۔ اللہ کے نام پر ہم ذبح کریں گے، عقیقہ کریں گے اللہ کے نام پر، لیکن ہندو نے اس کو خرید لیا۔ تو آپ بتائیے، ہندو نے خرید لیا اور جا کر کے وہ کالی ماں کے نام پر ذبح کر دیا، تو آپ کھائیں گے گوشت کہ نہیں وہ اللہ کے نام پر میں چھوڑا تھا، تو کہاں بھی ذبح ہو میں کھا سکتی ہوں؟ نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ حلال اور حرام میں ذبح کا لحاظ ہوتا، ہندو کرے تو حرام، مسلمان کرے تو حلال۔ اگرچہ ہندو نے دیوی کا نام لیا تھا لیکن مسلمان نے کیا، اگرچہ مسلمان نے اللہ کا نام لیا تھا لیکن ہندو نے ذبح کیا، تو یہ حلال حرام کا معیار یہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی وضاحت میں نے اس لیے زیادہ کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کی ہماری اس بیٹھک کو، اس نشست کو قبول فرمائے، اسلام کی ریئلٹی اور اس کی روحانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے عشرے گزر رہے ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، پروردگار جو تو نے عطا کیا تیرا کرم ہے، مزید تو جو عطا کرنے والا ہے، مولا ہمارے کو اس لائق بنا دے کہ ہم تیری عطا اور نوازش کے لائق بن سکیں۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے مرحومین کو بخش دے، ہم سب کے آل اولاد کو بخش دے، جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اپنے فضل سے بچے ہوئے ایام میں اس کی شان اور تقدس کے ساتھ اس کے احترام کی توفیق نصیب فرما، جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بھی بے توفیق ہیں توفیق خیر سے نواز مولا، ہم سب کے روزوں کو، عبادت کو، قیام کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، ہر طرح کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔